دنیا کی تاریخ میں صرف 4 ہی ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور ان 4 بادشاہوں میں سے سب سے انوکھی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات، پریوں، انسانوں اور تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، چرند پرند، الغرض ہر قسم کی مخلوقات کی بولیاں جانتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے پاس ایک ایسا عالیشان تخت ہوا کرتا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوا میں اڑا کرتا تھا، اور آپ کئی مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جب ایک سفر کے دوران آپ کا سامنا ایک ایسی حسین و جمیل ملکہ سے ہوتا ہے جو جنات کی اولاد میں سے تھی، اور یہ اپنی سلطنت کی سب سے خوبصورت شہزادی تھی جس کی قوم آگ اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ یہ حسین و جمیل ملکہ کون تھی، اور اس کی سلطنت کے لوگ آگ اور سورج کی پوجا کیوں کیا کرتے تھے، اور پھر اس ملکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح ہدایت دی، اور یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی، اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ کسی سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران تمام تر مخلوقات حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں مختلف قسم کی ڈیوٹیاں سر انجام دیتی تھیں۔ آپ کے اس لشکر کے اندر جنات، پریاں اور ہر قسم کی مخلوقات موجود تھیں، اور اسی لشکر میں ایک خاص قسم کا پرندہ بھی تھا جو آپ کا سب سے خاص اور چہیتا پرندہ تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جہاں کہیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر رکتا تو یہ پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین کے اندر سے پانی تلاش کیا کرتا تھا تاکہ آپ اس پانی سے وضو فرما سکیں اور اس پانی سے باقی تمام تر ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ یہ پرندہ جس کا نام ہدہد تھا، اس کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر طاقت رکھی تھی کہ یہ ہوا میں اڑتے ہوئے بھی زمین پر نگاہ کر کے پانی کو تلاش کر لیا کرتا تھا، اور جہاں کہیں بھی پانی موجود ہوتا وہیں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر پڑاؤ کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک ایسی انگوٹھی بھی تھی جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم اعظم کونندہ تھا، جس کی وجہ سے تمام تر مخلوقات آپ کے تابع اور فرما بردار ہو گئی تھیں۔ پیارے دوستو، اس جاری سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا، اور جب وہاں پر پانی کی ضرورت پیش آئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے چہیتے پرندے یعنی ہدہد کو طلب کیا تاکہ وہ پانی کی تلاش کرے، لیکن ہدہد وہاں پر موجود نہ تھا، یعنی یہ پرندہ اپنی ڈیوٹی سے غائب تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام جلال سے فرمانے لگے کہ اگر آج ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی قابل قبول وجہ نہ بتائی تو آج میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ چنانچہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسی دوران ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگا۔ تو آپ علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ تو ہدہد نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آج میں آپ کے لیے ایک عجیب و غریب خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں آج ایک عجیب و غریب ملک میں گیا جہاں ایک حسین و جمیل ملکہ حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس سلطنت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود یہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس خوبصورت حسین و جمیل ملکہ بلقیس کا ایک عالی شان تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے، جس پر خوبصورت ہیرے موتی اور جواہرات جڑے ہیں۔ ہدہد نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے نبی، تمام تر نعمتوں کے باوجود شیطان نے ان لوگوں کو برے اعمال کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے،
اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہیں اور پوری قوم گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جب انہوں نے یہ بات سنی کہ یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتی ہے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو دعوت حق دینے کا فیصلہ کیا اور اس ملک کی ملکہ کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ عزت والا خط ملکہ بلقیس کے نام۔ انسان کو اپنی طاقت اور قوت پر ہرگز ناز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے حضور جھک جانا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پاتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط لے کر ہدہد اڑتے ہوئے ملکہ بلقیس کے محل میں جا پہنچا۔ ملکہ بلقیس اس وقت اپنے عالی شان محل کے اندر آرام فرما رہی تھی۔ ہدہد روشن دان کے راستے سے ملکہ بلقیس کے محل میں داخل ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ملکہ بلقیس کے سینے پر رکھ کر واپس نکل آیا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کی جب آنکھ کھلی تو وہ یہ خط دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ جب انہوں نے خط پڑھا تو اپنے درباریوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے دریافت کرنے لگی کہ یہ کون سا بادشاہ ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی طاقتور اور جلیل القدر بادشاہ ہیں، جو خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر کہتے ہیں اور لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد اس خط کے متعلق ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ طلب کیا کہ آخر کار اس خط کا کیا جواب دینا چاہیے۔ چنانچہ درباریوں نے ملکہ بلقیس کو یہ مشورہ دیا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس بے حساب جنگی ساز و سامان ہے۔ اگر انہوں نے ہمارے ملک پر حملہ کیا تو ہم بھی ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ اس کے باوجود جو آپ مناسب سمجھیں وہ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اس طرح ملکہ بلقیس نے درباریوں کی تجاویز کو سن کر کہا کہ بے شک ہم طاقتور قوم ہیں، لیکن کسی معاملے کا یہ حل نہیں کہ فوراً جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں کے ہاتھوں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بیش قیمتی تحفے بھیجے، اور ان بیش قیمتی تحفوں کا حقیقی مقصد یہ تھا تاکہ آپ علیہ السلام کی نبوت کا حقیقی طور پر اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک سچے نبی ہیں یا محض ایک بادشاہ ہیں۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہوئے تو وہ ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اور محض اگر وہ ایک بادشاہ ہوئے تو ان تحفوں کو قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اس طرح ملکہ بلقیس کے حکم پر چند درباری بیش قیمتی تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تحفے پیش کیے تو آپ علیہ السلام نے ان تحفوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جن تحفوں کے ذریعے مجھے بہلانے کے لیے آئے ہو، ان سے زیادہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کر رکھی ہیں، اور ان تحائف سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال و دولت عطا کی ہے۔ میرے نزدیک دنیا کی مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں، اور مال و دولت کو جمع کرنا میرا مقصد نہیں، بلکہ میرا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کلمہ حق کو بلند کرنا ہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کر کے اس کی عبادت کریں۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان درباریوں سے کہا کہ وہ ملکہ بلقیس سے جا کر کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اور میرے دربار میں حاضر ہو جائے۔ اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو میں ضرور ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جواب سن کر وہ درباری واپس لوٹ گئے اور جا کر ملکہ بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت کے بارے میں بتایا۔ ان درباریوں کی بات سن کر ملکہ بلقیس بہت زیادہ فکر مند ہو گئیں، اور آپ ایک بہت بڑے لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی آمد کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے اپنے تمام درباریوں سے پوچھا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے یہاں لا سکتا ہے۔ تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل میں موجود ایک جن نے کہا کہ حضور، میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کے تخت کو آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے وہ تخت چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ بات سن کر تمام درباری خاموش ہو گئے،
اس وقت آپ کی محفل میں موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے جن کا نام اعظم بن برقیہ تھا، انہوں نے کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے میں وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی، جس پر پلک جھپکنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ ولی نے اس تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کی شکل و صورت تبدیل کرنے کا حکم دیا تاکہ اس سے ملکہ بلقیس کی عقل کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ کتنی سمجھدار ہیں اور وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہیں یا نہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے اس تخت کی شکل و صورت کو بدل دیا گیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی عالیشان محل میں داخل ہوئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کا خیر مقدم کیا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے حسن اخلاق سے بے حد متاثر ہوئیں اور ملکہ کے سامنے جب وہ تخت پیش کیا گیا تو ملکہ نے اپنے تخت کو فوراً پہچان لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی کہ یہ تو میرا تخت ہے۔ اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئیں کہ جو شخص اتنی دور سے اس تخت کو یہاں لانے پر قادر ہے، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر اور آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ملکہ بلقیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبصورت شہزادی کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ پیارے دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس کی ماں باپ میں سے کوئی ایک جنات میں سے تھا جن میں سے ملکہ بلقیس پیدا ہوئی۔ اسی وجہ سے بعض روایات سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس جنات کی اولاد میں سے تھی۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔